جی خان صاحب کیا آپ دیکھ رہے ہیں آگے کیا واٹس نیکسٹ؟ اور کوئی دوبارہ رگڑا آ رہا ہے، کوئی تگڑا رگڑا، یا کوئی ریلیف ملتا شروع ہو جائے گا، آہستہ آہستہ نارملائز حالات ہو جائیں گے؟ اچھا، مجھے ذاتی طور پہ ابھی ریلیف نظر نہیں آ رہا. مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طرف جیسے میں نے پہلے کہا کہ دونوں عمران خان اور ادھر سے اسٹیبلشمنٹ کی قیادت دونوں اپنی ریڈ لائن اتنی بار اور اس طرح سختی سے عبور کر چکے ہیں کہ اب وہاں پہ کوئی گنجائش باقی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں بیسیکلی کہ وہ عدلیہ بحالی کی تحریک میں بھی سادہ کپڑوں میں کچھ لوگ تھے، تو وہ کوئی جیت جوت نہیں تھی میرا خیال ہے، اور وہ کہتے ہیں انفارچونیٹ ہے جیت اور ہار کے تناظر میں اسے دیکھنا. آپ کا کیا ٹیک؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اعزاز، جو بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن میرا نقطہ نظر جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پاکستان میں تو ویسے موسٹلی تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں خاص طور پہ، صرف پاکستان میں نہیں، موسٹلی تحریک جب کوئی بھی چلتی ہے اور وہ تحریک اگر کامیابی کی طرف چل پڑے تو وہ پیچھے کوئی نہ کوئی عوامل ہوتے ہیں اور پیچھے ہمیشہ سادہ کپڑوں میں ساتھ کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے. لیکن یہ اسی بنا پہ اس تحریک کو ہائی جیک کیا جاتا ہے یا ہائی جیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ اس کی جیت یقینی دیکھ لیتے ہیں. اس کو پھر وہ اپنے اینگل سے کس طرح سے استعمال کرتے ہیں یہ تو پھر ان کا فن ہے نا. اب میں تو آپ کے پاس یہاں آ گیا ہوں، اب آپ نے میرے سے کیا نکلوانا ہے یا اعزاز سید سے کیا نکلوانا ہے یہ آپ کا فن ہے. عمران بھائی مجھے یہ آپ سے جاننا ہے کہ یہ حالات اب آپ کو کوئی نئی پلس کی طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں، یا حالات آپ کو نارمل اور وہی روٹین ہے اور کچھ ایسا کوئی چینج یا تبدیلی کی طرف جاتے دکھائی نہیں دے رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ حالات جو ہے نا وہ اس وقت ایسے ہیں پاکستان کے کہ اس میں کچھ نہ کچھ نیا ہو کے رہے گا. چاہے میں آپ یا اعزاز سید صاحب جتنی مرضی کوشش کر لیں یا یہ بات کہیں کہ جی نیا کچھ نہیں، یہ معاملات اسی طرح سے چلیں گے، لیکن بینگ اے فالوور آف پالیٹکس میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے ایسا نہیں لگتا کہ یہ چیز اس طرح سے رکی رہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں اس سے پہلے، آپ خود بھی کورٹ رپورٹنگ بھی کرتے رہے ہیں تو آپ نے دیکھا، مجھے اس سے پہلے اس طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کبھی بھی کسی کیس میں یہ اس طرح سے نہیں ہوا کہ معزز جج صاحبان خاص طور پہ چیف جسٹس ہوں وہاں پہ عدالت میں موجود، ان کے ساتھ جو دوسرے جج صاحبان ہوں وہ آپس میں ایک دوسرے کو ریمارکس دیتے وقت ٹوکیں یا ایک دوسرے کے ریمارکس بالکل ایک دوسرے سے متصادم اس طرح سے ہوں کہ دونوں کا نقطہ نظر ہی بالکل ڈیفرنٹ ہو. تو یہ لگ ایسے رہا ہے کہ جو ہم ہمیشہ بات کرتے تھے کہ معاشرے میں دیکھیں پولرائزیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے، یہ چیزیں ہو گئی ہیں، سپریم کورٹ میں بھی شاید کوئی گروپنگ ہے اس طرح، تو آج وہ بڑی واضح ہو کے سامنے آئی ہیں چیزیں. اب سپریم کورٹ کے بارے میں بات کرتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے کہ پتہ نہیں پھر کوئی توہین عدالت کا نوٹس ہی نہ آ جائے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ جو چیزیں جس ڈگر پہ پہنچ گئی ہیں اب اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ چیزیں یہاں پہ ٹھہراؤ کا شکار ہو. نجم سیٹھی صاحب آخری لائن میں ضرور کہوں گا، نجم سیٹھی صاحب کا آپ نے ذکر کیا تو سیٹھی صاحب نے بھی اپنے پروگرام میں یہ بات کہی ہے کہ اب جو معاملہ ہے وہ کسی طرف لگ کے ہی رہے گا. جو اعزاز صاحب بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی چینج اور تبدیلی نہیں، بلکہ چیزیں آہستہ آہستہ تصادم کی طرف ہیں اور کوئی فوری طور پہ کوئی تصادم بھی نہیں ہے، جو بات اعزاز سید کر رہے تھے. خان صاحب دیکھیں گزارش یہ ہے کہ میں نے کب یہ کہا کہ ابھی یہ ہونے لگا ہے، یہ معاملات ایسے تو نہیں ہوتے کہ ابھی آپ نے ایک کاغذ ادھر سے ڈالا اور دوسری طرف سے فوٹو کاپی نکل آئی. معاملات بنتے اعزاز سید صاحب میرے بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، ہم اکٹھے ادارے میں کام بھی کرتے رہے ہیں اور میں تو خود ذاتی طور پہ ان کا بڑا معترف ہوں. گزارش صرف یہ ہے کہ میں تو جو ہے نا ایک فالوور کے طور پہ پالیٹکس کے یہ سمجھتا ہوں کہ چیزیں جس طرف چلی گئی ہیں، جو لڑائی جس طرح اعزاز سید نے بتایا کہ لڑائی اب تحریک انصاف کی اور اسٹیبلشمنٹ کی اس طرح سے نہیں رہی، لڑائی اب ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی اور عدلیہ کی. اور ایک بات آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ اگر آپ جمہوری طریقوں میں جائیں، جمہوریت کے اصولوں کے مطابق جائیں، تو جو عدلیہ ہوتی ہے، جو جوڈیشلی ہوتی ہے، وہ مدر آف آل انسٹیٹیوشنز ہوتی ہے. اور پھر جب کبھی بھی اگر آپ اپنی ہسٹری دیکھیں تو جب کبھی بھی جوڈیشلی اور اسٹیبلشمنٹ کا جھگڑا ہوا ہے تو اس میں الٹیمیٹلی جیت جوڈیشلی کی ہوئی ہے. اس میں الٹیمیٹلی کبھی یہ نہیں ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ اس طرح سے جیتے. اسٹیبلشمنٹ بازور اس پہ قابو ضرور پا سکتی ہے، جیسے آپ نے کہا کچھ ججز کو نکال دیا جائے، کوئی
ایمرجنسی لگا دی جائے, کوئی مارشل لا لگ جائے یا پھر اس طرح کا معاملہ ہو جائے, ادروائز جوڈیشلی ہی ہمیشہ جیتتی ہے. لیکن میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ بھی ایک ایگریسو موڈ والے چیف جسٹس ہیں, وہ بھی کریز سے باہر نکل کے چھکا لگانے والے ہیں, وہ ٹھہر کے روک کے ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں بیسیکلی کہ وہ عدلیہ بحالی کی تحریک میں بھی سادہ کپڑوں میں کچھ لوگ تھے, تو وہ کوئی جیت جوت نہیں تھی میرا خیال ہے, اور وہ کہتے ہیں انفارچونیٹ ہے جیت اور ہار کے تناظر میں اسے دیکھنا. آپ کا کیا ٹیک؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اعزاز, جو بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے, لیکن میرا نقطہ نظر جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پاکستان میں تو ویسے موسٹلی تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں خاص طور پہ, صرف پاکستان میں نہیں, موسٹلی تحریک جب کوئی بھی چلتی ہے اور وہ تحریک اگر کامیابی کی طرف چل پڑے تو وہ پیچھے کوئی نہ کوئی عوامل ہوتے ہیں اور پیچھے ہمیشہ سادہ کپڑوں میں ساتھ کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے. لیکن یہ اسی بنا پہ اس تحریک کو ہائی جیک کیا جاتا ہے یا ہائی جیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ اس کی جیت یقینی دیکھ لیتے ہیں, اس کو پھر وہ اپنے اینگل سے کس طرح سے استعمال کرتے ہیں یہ تو پھر ان کا فن ہے نا. اب میں تو آپ کے پاس یہاں آ گیا ہوں, اب آپ نے میرے سے کیا نکلوانا ہے یا اعزاز سید سے کیا نکلوانا ہے یہ آپ کا فن ہے. لہٰذا جیت الٹیمیٹلی وہ جوڈیشلی کی اسی میں بنتی ہے, اس کے بعد وہ اس کو کس طرح سے اس جیت کو استعمال کرتے ہیں یہ ہم مانتے ہیں. ٹھیک, خان صاحب مجھے اس پہ گائیڈ کیجیے گا کہ سارے کارڈز آپ نے بتا دیے, عدلیہ کیا دیکھ رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ کیا دیکھ رہی ہے, سارے پلس مائنس سارے آپ نے ڈسکس کر دیے, کچھ اعزاز سید صاحب نے کچھ ماضی کے حوالے بھی پوائنٹ آؤٹ کر دیے. آپ اب یہ بتائیے کہ گورنمنٹ اس وقت کیا سوچ رہی ہے, وہ کیا کر رہی ہے؟ گورنمنٹ ویٹ اینڈ سی کی پالیسی اپنائی ہوئی ہے. گورنمنٹ کو یہ پتا ہے کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اتنے ڈائریکٹ ہوئے ہیں اور اتنا یہ اس نے توپوں کا رخ ادھر کیا ہوا ہے کہ حکومت کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیں جو سب سے پاورفل سیکٹر ہے, اگر آپ اس کو ہی اپنے دشمن بنائے رکھیں گے اور ڈکلیئر کر دیں گے کہ یہ میرا دشمن ہے, اور پھر ہر جگہ پہ ٹیلی گراف میں اس کے خلاف بیانیہ, اس کے خلاف ٹویٹ, اس کے خلاف, اور میڈیا سے گفتگو روزانہ کی بنیاد پہ اس کے خلاف, تو یہ سارا جو معاملہ ہے اس میں گورنمنٹ کو اپنے آپ کو انوالو کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ گورنمنٹ دہی کھا کے بیٹھی ہوئی ہے, وہ اس انتظار میں ہے کہ ٹھیک ہے یہ کر رہا ہے خود بھگتے گا, کیونکہ گورنمنٹ جو ہے اس وقت وہ تو خود بھگت چکی ہے ماضی میں نا, اسی طرح سے بھگت چکی ہے یہ ساری چیزیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ ابھی ویٹ اینڈ سی کی پالیسی اپنائے ہوئے اور وہ اسی میں ہے کہ جی آپس میں یہ جو کرتے ہیں کریں, اس کے لیے اس پوری سچویشن میں ون ون کی سچویشن ہے. جی خان صاحب کیا آپ دیکھ رہے ہیں آگے کیا واٹس نیکسٹ, اور کوئی دوبارہ رگڑا آ رہا ہے, کوئی تگڑا رگڑا, یا کوئی ریلیف ملتا شروع ہو جائے گا, آہستہ آہستہ نارملائز حالات ہو جائیں گے؟ اچھا, مجھے ذاتی طور پہ ابھی ریلیف نظر نہیں آ رہا. مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طرف جیسے میں نے پہلے کہا کہ دونوں عمران خان اور ادھر سے اسٹیبلشمنٹ کی قیادت دونوں اپنی ریڈ لائن اتنی بار اور اس طرح سختی سے عبور کر چکے ہیں کہ اب وہاں پہ کوئی گنجائش باقی نہیں ہے. لیکن پاکستان میں نہیں, پوری دنیا میں وہ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی. زرداری صاحب بھی کہتے ہیں کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہوتا, لیکن بظاہر مجھے ایسا نہیں لگتا کہ فوری طور پہ راوی کوئی چین لکھے. رگڑا نیا آ سکتا ہے لیکن ابھی ریلیف کوئی نظر نہیں آئے گا.